جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام بسم اللہ ارم ہے اور میرا تعلق خانیوال سے ہے۔ آج میں آپ سے شیئر کروں گی کہ میں نے بطور جرنلسٹ کالم نگاری کیسے شروع کی اور اس کے پیچھے میرا مقصد کیا تھا۔ ویسے تو مجھے بچپن سے ہی لکھنے کا بہت شوق تھا۔ میں ابتدا میں لطیفے اور کہانیاں لکھ کر تعلیم و تربیت، اخبار جہاں اور وقت کے ساتھ ساتھ مقامی اخبارات میں بھیجتی، اور جب وہ وہاں پر شائع ہوتی تو اس وقت میری خوشی کی انتہا ہوتی۔ 2001 میں نے باقاعدہ طور پر لوکل گورنمنٹ سسٹم کا الیکشن کانٹیسٹ کیا، اور جب میں ممبر ضلع کونسل بنی تو جب میں پہلے دن ضلع کونسل کے اجلاس میں گئی تو مردوں کے رویے خواتین کے ساتھ بالکل غیر منصفانہ تھے، اور میں نے اس چیز کو محسوس کیا، اور میں نے سب سے پہلا اپنا کالم 2001 میں ضلع کونسل کا اجلاس اور خواتین کے حقوق کی پامالی اس طرح سے نشاندہی کی کہ ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں اور ہم بھی بہتر انداز سے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ ہمارے میں معلومات کی کمی ہو سکتی ہے، لیکن وقت انسان کو بہت تیزی سے سکھا دیتا ہے۔ اس کے بعد میں نے اسی سلسلے کو جاری رکھا۔ 2001 سے لے کر مسلسل میں نے کالم نگاری کی مختلف ایشوز پر، خواتین کے حقوق پر اور بچوں کے رائٹس، بچوں کے ایشوز اور رائٹس کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ میں نے لوکل گورنمنٹ سسٹم، جس کا میں خود حصہ تھی، اس کی بیسٹ پریکٹسز اور اس کے جس طرح سے مسائل تھے ان کی نشاندہی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے عوامی ایشوز پر بھی بات کی کہ ملک میں بے روزگاری ہے، موسمیاتی تبدیلیاں ہیں۔ ان تمام حوالہ جات سے جب میں نے کالم لکھے تو مجھے نہیں علم تھا کہ میں یہ جو قلم کے ذریعے آواز بلند کر رہی ہوں، ایک دن مجھے اس کے ایسے ثمرات ملیں گے کہ میری عزت افزائی ہوگی، میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ پھر ایک دن کیا ہوا، میں آپ سے وہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ پودا پاکستان، جو دیہی خواتین کی ایک باقاعدہ تنظیم ہے، جو دیہی خواتین کی آواز بنتی ہے، انہوں نے میرے 100 کالمز کو ایک کتاب کی شکل دی اور اسے حقوق کی جدوجہد قلم کے سنگ، یعنی جو میرا ایک مشن تھا، جو جذبہ تھا، جو شوق تھا، اسے کتاب کی شکل دی۔ میں نے اس کتاب کو یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، لائبریریوں میں، دیہی خواتین میں اور سیاسی عمل میں شامل خواتین کو یہ کتاب تحفتاً دی۔ اور اس کے پیچھے میرا مقصد کیا تھا کہ مجھے بطور کونسلر جو انفارمیشن کی رسائی نہیں ہوئی، میری بہنوں کو، بیٹیوں کو وہ رسائی ہو اور وہ سیاسی عمل میں شامل ہوں۔ اس کے ساتھ میرا ایک اور مشن بھی تھا کہ میں خواتین کو امپاور کرنے کے لیے میں چاہتی تھی کہ خواتین خود اپنی آواز بنیں۔ جب میری کتاب کی تقریب رونمائی لوک ورثہ اسلام آباد میں ہوئی اور وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں خواتین موجود تھیں، ان کے حوصلے بڑھے، اور اس کے بعد بہت ساری خواتین نے کالم نگاری شروع کی، اور یہ میرا ایک شوق تھا، جذبہ تھا، جو میں نے اپنی نئی نسل میں بھی منتقل کیا۔ میری اس کتاب کو نیشنل ایوارڈز مل چکے ہیں، یعنی میری اس کتاب کو ایپکا پاکستان کی طرف سے، اس کے بعد سلمہ تصدق ایوارڈ مل چکا ہے۔ اس کے علاوہ رائٹر فورم کی طرف سے میری اس کتاب کو ایوارڈ مل چکا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم خواتین محنت اور لگن کے ساتھ کام کریں تو پھر ہمیں اس کا ریگارڈ ضرور ملتا ہے۔ اس وقت میں اپنی ایک دوسری کتاب پر کام کر رہی ہوں، اور اس میں نے نیشنل اور انٹرنیشنل ڈیز پر باقاعدہ طور پہ جو کالم لکھ رہی ہوں، ان کالمز کو میں اس طرح سے محفوظ کرتی ہوں۔ میں پی ڈی ایف میں تو میں محفوظ کرتی ہوں، لیکن میں پرنٹ میڈیا کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کر سکتی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو میں سنبھال کے رکھتی ہوں۔ اس وقت میرا مین مقصد ملک میں امن کا فروغ اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے مسائل کو اجاگر کرنا ہے۔ میں چاہتی ہوں
کہ میری نئی نسل کی بچیاں اور بچے لکھیں صرف الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کی دنیا کی بجائے یہ کتاب آپ کے بچوں کی طرح ہے. یہ آپ کا وہ احساسہ ہے جو آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی بتائے گی کہ ہم نے ان چیزوں کو محفوظ کیا ہے. کتاب سے دوستی کریں، اپنی معلومات کو لوگوں تک پہنچائیں. میرا یہی پیغام آج آپ سب ساتھیوں کے لیے.